بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے، کس جگہ گھر پہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کس جگہ نہیں پڑھ سکتے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک مسئلہ آپ کا اسی ویڈیو میں حل کر دوں گا۔ جیسا کہ آپ فتاوی تاتارخانیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 604 پہ اور اعلاء السنن میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 124 کھول کر یہ تمام باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں آپ عیدگاہ نہ جا کر، جہاں عید کی نماز عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر نہ پڑھ کے گھر پہ پڑھیں گے، یہ سخت مکروہ ہے، جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ عید کی نماز کی اجازت دی جا رہی ہے، وہ بھی چند شرائط ہیں ان کے ساتھ۔ وہ کیا ہے سب تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے۔ نمبر 1، تنہا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ جماعت میں بھی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدی ہوں، اور وہ مقتدی بالغ بھی ہوں اور مرد بھی ہوں، تب جا کر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پہ۔ اور نمبر 2، شہر کا ہونا یا فنائے شہر کا ہونا، اس کے بغیر آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اس کو ایسے 2 طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ میں کلیئر کروں گا، کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں کہ فنائے شہر یا شہر، وہ ہے کیا؟ آپ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے لیے جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز ضروری ہے، تو پھر آپ وہاں پر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے کیسے سمجھیے؟ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں جمعے کی نماز ابھی ہوتی ہے، نہیں الگ بات ہے، لیکن ہوتی تھی، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، آپ کے گاؤں میں عید کی نماز، آپ کے گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس جگہ گھر پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ بھی ان شرائط کے ساتھ، جیسے مقتدی وغیرہ کے بعد میں نے جو ہے بتائی آپ کو، تو گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب سمجھیے اس کو ایک اور چیز، اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی نہیں ہے، اور وہاں پر جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں ظہر کی اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی ہوتی ہے، اس صورت میں اگر آپ اس گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی عید کی نماز بالکل نہیں ہوگی، اس عید کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک اور کلیئر کر دوں مسئلہ کہ اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کے گاؤں میں جمعے کی نماز تو ہوتی نہیں ہے لیکن دوسرے گاؤں میں ہوتی ہے، اور آپ لوگ وہاں پر جا کر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے سے تعلق ہے، اسی طرح عید کے موقع پہ بھی آپ لوگ عید کے موقع پہ دوسرے گاؤں پہ جا کے عید کی نماز پڑھ لیتے تھے، اپنے گاؤں پہ اپنے محلے پہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ کو اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں اس دن جمعہ کے دن کیا کوئی جو ہے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے؟ اگر اذان ہوتی ہے تو پھر آپ ایسے گاؤں پہ جو ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اذان نہیں ہوتی ہے، جمعے کے دن آپ کے گاؤں میں مسجد میں تالا وغیرہ ڈال کر مسجد میں اذان بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے ظہر کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے جماعت سے، اور آپ سب چلے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے دوسرے گاؤں پہ، تو اس صورت میں کیونکہ آپ پر جمعے کی نماز فرض تھی، اسی لیے جمعے کی شرائط بھی وہاں پر پائی جا رہی تھی، اسی لیے جمعے کی نماز فرض تھی، لہٰذا آپ پر عید کی نماز بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں آپ عید کی نماز بھی گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل ہے، ڈیٹیلز ہے، یاد رکھیے گا، اتنی تفصیل کے ساتھ مشکل سے جو ہے آپ کو کوئی بتائے گا، کیونکہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، وقت کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اگر نہیں ہوا ہے تو آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وقت کب ہے؟ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ رہتا کب تک ہے؟ زوال تک، جب تک ظہر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے تب تک یہ عید کی نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے، اس کے درمیان آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عید کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سے وقت رکھیں کہ لوگ آ کر جٹ جائیں، یا عام حالت کی بات کہہ رہا ہوں، ورنہ لاک ڈاؤن میں سب اپنے گھر پہ ہی رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ اس صورت میں جلدی سے جلدی ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن لاک ڈاؤن ہے، ایسی صورت میں آپ کے علاقے میں مسجد وغیرہ میں یا عیدگاہ میں جب چند آدمی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ گھر پہ عید کی نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ سورج اگر نکل چکا ہے اس کے بعد آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، آپ کی عید کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور نمبر 4، عید کی نماز کے لیے
اذان نہیں دی جائے گی، اسی طرح اقامت بھی نہیں ہے عید کی نماز کے لیے۔ نمبر 5، عید کی نماز میں نیت کریں گے کیسے وہ سمجھیے۔ اگر آپ امام ہیں، اور ایک چیز یہاں پر نیت کے بارے میں، عربی میں کیسے نیت کریں، اردو میں نیت کیسے کریں گے، طریقہ وغیرہ پوری تفصیل ڈیٹیلز ایک مستقل ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں اسی چینل پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں عید کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میں مختصر بتا دوں، اصل نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ کر لینا، دل میں آپ کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں، وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ کہیں پر تھے، دوڑتے دوڑتے آئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جماعت میں شریک ہو گئی عید کی نماز میں، آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد تھا میں عید کی نماز پڑھوں گا، امام کے پیچھے پڑھوں گا، ہو گئی آپ کی نماز، یہی تو آپ کی نیت ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، تو یہی ہے نیت۔ اگر امام ہے وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، عید کی نماز، اگر اردو میں الفاظ ادا کرے گا اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ امام نیت اس طرح کرے۔ اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو اس طرح نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بالکل اس کی نماز شروع ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک اور مسئلہ، اگر امام کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں مقتدیوں میں، امام نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے عورتیں بھی ہیں، پھر امام کے لیے یہ ارادہ کرنا کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، دل میں صرف سوچ لے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، امام کو جانتا ہی نہیں ہے امام پیچھے عورتیں ہیں، وہ بس نماز پڑھا دیا، اب کسی بھی عورتوں کی، ایک بھی عورتوں کی، مرد وغیرہ سب کی نماز ہو گئی، لیکن عورتیں جو پیچھے ہیں کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے عورت کی نیت کرنا امام کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، گھر میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں، یہ جو گھر میں پڑھیں گے، میں بتا رہا ہوں، اس صورت میں اتنا خیال رکھیے، آپ کے گھر کے علاوہ آس پڑوس کے آدمی آپ کے گھر کو نہ آئیں۔ کیوں؟ اگر آئیں گے تو پھر لاک ڈاؤن کا فائدہ کیا رہا؟ جب آپ ایک جگہ 10-20 آدمی جمع ہو کے، 2-4 گھر والے جمع ہو کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو پھر لاک ڈاؤن سے کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ اسی لیے آپ ایک جگہ جمع نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو پھر عید کی نماز پڑھیے، ورنہ آپ کے لیے عید کی نماز ضروری نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو مت پڑھیے، ہاں اگر آپ کے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ آس پڑوس کے آدمی کو بالکل مت بلائیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، اگر گھر کی عورتیں اس جماعت میں شامل ہو رہی ہیں پھر بالکل جائز ہے، شامل ہو سکتی ہیں، بیچ میں پردہ وغیرہ لگا دیجئے۔ اگر سب کی سب، مطلب وہی جو گھر کی عورتیں ہیں، ماں بہن ہیں، یعنی سب کے سب محرم ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، اب پردے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی غیر محرم ہے تو پھر پردہ لگا دیجئے، اسی لیے مرد کی صف بنائیں کہ اس کے پیچھے جو ہے پردہ لگا کے پھر عورتوں کی صف بنا دیجئے، اس طرح آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک کلیئر کر دو مسئلہ یہاں پر بہت ضروری ہے، وہ جو عورتیں شامل ہوں گی وہ گھر کی عورتیں، آپ کے آس پڑوس کی عورتیں اگر شامل ہو جائیں گی تو پھر یاد رکھیے، نہ گھر کی عورتیں شامل ہونا جائز ہوگا، نہ باہر کی عورتیں، سب کے لیے ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑوس کی عورت آ کے آپ کے گھر پہ نماز پڑھ سکتی ہے تو پھر مسجد جانا اس کے لیے اور جائز ہو جائے گا، جبکہ مسجد جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے عورت کے لیے، نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر کیا مسجد سے پاک جگہ تمہارا گھر ہے؟ اسی لیے آس پڑوس کی عورتیں بالکل شامل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے گھر کے بالکل گھر کو لگ کر بھی کسی کا گھر ہو، وہ عورت بھی آپ کے گھر میں نماز میں شامل نہ ہو، وہ اپنی نماز الگ پڑھے۔ ہاں، اگر آپ کے ہی گھر کی عورتیں شامل ہوتی ہیں تو پھر آپ شامل کر سکتے ہیں، پوری ڈیٹیلز ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، امام کیسے پڑھائے گا، مقتدی کیسے پڑھیں گے وہ بتاتا جاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ لیں گے، نیت کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آہستہ سے پڑھیں گے، آپ بھی آہستہ سے ثنا پڑھیے گا۔ اور ثنا پڑھنے کے بعد اب جو ہے، اگر آپ کے ثنا پڑھنے سے پہلے امام صاحب ثنا پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں تو آپ ثنا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا پڑھ رہے ہیں اتنی چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ ثنا مکمل پڑھ چکے ہیں کوئی بات نہیں، مکمل پڑھیے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ کے مکمل کرنے کے بعد پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، کان تک چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں
کہ صرف ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں. مقتدی امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر زور سے, امام زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں, لیکن مقتدی اللہ اکبر کہتے ہی نہیں ہے, بالکل آہستہ سے کہتے نہیں ہیں. مقتدی کو زور سے کہنا نہیں ہے, آہستہ کہنا ہے, لیکن وہ آہستہ سے بھی نہیں کہتے. کتنی بڑی غلطی ہے. جبکہ ایسی حالت میں نماز سخت مکروہ ہوگی, یاد رکھیے, کیونکہ زائد تکبیر کا کہنا واجب ہے امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی. اسی لیے آپ بھی امام کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے, کہیں گے آہستہ سے مقتدی, اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد, کتنی دیر رکیں گے, بس 2-4 سیکنڈ رکیں گے, زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اٹھائیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھائیں گے, پھر چھوڑ دیں گے. 2 مرتبہ تکبیر کہہ چکے ہیں, ہاتھ اٹھا کر چھوڑ چکے ہیں. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. آپ بھی باندھ لیں گے, امام صاحب بھی باندھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, آہستہ سے پڑھیں گے. اب مقتدی جو ہے اس کے بعد بالکل چپ چاپ رہے گا, کچھ بھی نہیں پڑھے گا, ایک بھی جملہ نہیں پڑھے گا, پوری قرات تک خاموش رہے گا, ایسے ہی چپ چاپ. اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھے گا, بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا, امام کے پیچھے پڑھنے والا. اور جو امام ہے وہ تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, لیکن آہستہ پڑھیں گے. اس کے بعد امام صاحب زور سے قرات شروع کریں گے, الحمدللہ رب العالمین, زور سے پڑھنا شروع کریں گے, الحمد شریف مکمل کریں گے. اس کے بعد امام صاحب جیسے ہی مکمل ہو جائے آمین آہستہ سے کہیں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد آمین کہیں گے. امام صاحب بھی آمین کہیں گے, آپ بھی امام کے پیچھے آمین کہیں گے, لیکن آہستہ سے آمین کہیں گے, زور سے نہیں کہیں گے. اس کے بعد پھر آپ چپ ہو جائیں گے. امام صاحب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور آہستہ سے پڑھیں گے. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ ملائیں گے, کوئی بھی سورت یاد ہو وہ پڑھیں گے. آپ کو کوئی بھی سورہ یاد ہے, چھوٹی سی سورت یاد ہے, قل هو اللہ احد یاد ہے, انا اعطینا یاد ہے, والعصر یاد ہے, کوئی بھی سورہ آپ جو جانتے ہیں آپ اس کو پڑھیں گے. کوئی متعینہ طور پہ کہ یہی سورہ پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے عید کی نماز میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو سورہ آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ مکمل کرنے کے بعد رکوع کو جائیں گے. رکوع میں آپ بھی جائیں گے, اور جس طرح عام اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی رکوع کریں گے, رکوع سے اٹھیں گے, سجدے کو جائیں گے, 2 سجدہ کریں گے, اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ جو رکوع اور سجدے میں تسبیح ہے وہ آپ تسبیح ضرور پڑھیے گا, سنت ہے آپ کے لیے پڑھنا, لیکن آہستہ پڑھیے گا. امام بھی آہستہ پڑھیں گے, آپ بھی آہستہ پڑھیں گے, تو یہ خیال رکھنا ہے. اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے, آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے امام کے پیچھے پیچھے. اس کے بعد امام صاحب اب جو ہے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے آہستہ سے, اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے, ثنا بھی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ وہ دوسری رکعت ہے. ثنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لیے, دوسری رکعت کے لیے نہیں ہے. تو امام صاحب جو ہے اب پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بھی آہستہ. اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, چلے گی, قرات شروع کر دیں گے. پھر الحمد شریف مکمل کریں گے, وہی آمین کا مسئلہ ایسا ہی آئے گا. پھر سورہ ملائیں گے. اب سورت جب مکمل ہو جائے گی سورہ پڑھ لیں گے, کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی سورہ دوسری رکعت میں بھی, لیکن اتنا خیال رہے ایک سورہ جو آپ پہلی رکعت میں پڑھے ہوئے تھے اس سورے کے بعد جو سورہ ہے ایک سورہ اس کے بعد والی چھوڑ کر ایک سورہ نہ پڑھیے. یعنی ایک سورت پہلی رکعت میں جو پڑھے ہیں اس کے بعد میں ایک سورت چھوڑ کر پڑھیں گے, یہ آپ کے لیے مکروہ ہے. 2 سورہ چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں, 3 سورہ, 4 سورہ, 6 سورہ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن بیچ میں ایک سورت چھوڑ کے پڑھنا دوسری رکعت میں مکروہ ہے. اسی طرح اگر آپ پڑھ رہے ہیں الٹا, یعنی آپ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے ہوئے تھے اس سے پہلے والی سورہ پڑھ رہے ہیں, قرآن کو الٹی طرف سے لے کے جا رہے ہیں, یعنی آگے پڑھنے کے بجائے آپ پیچھے سے پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں, اس حالت میں بھی یہ مکروہ ہے. جان بوجھ کے, انجانے میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آپ کی نماز بالکل درست ہے, لیکن جان بوجھ کر ایسے قرآن کا الٹا پڑھنا نماز میں یہ مکروہ ہو جائے گی. اور اگر آپ کو ترتیب آ جائے تو آپ ترتیب سے پڑھ لیجئے, یہ بہتر ہے. جو آپ سورہ پڑھے ہیں اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ پڑھ لیجئے, کوئی بات نہیں, ورنہ آپ کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان دونوں مسئلے کا خیال رکھنا ہے, ایک سورہ بیچ میں نہ چھوٹے اور الٹا نہ ہو قرآن, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب دوسری رکعت میں قرات مکمل ہو جائے گی اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے زور سے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. ایک تکبیر ہوئی, آپ بھی ایسا ہی کریں گے جیسے پہلی رکعت میں آپ کیے ہوئے تھے. پھر دوسری رکعت میں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کان تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. آپ بھی ایسے کریے گا. کتنی تکبیر ہوئی دوسری رکعت میں؟ 2 تکبیر. پھر تیسری مرتبہ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھائیں گے کان تک, چھوڑ دیں گے.
پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے. اب اس میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, بغیر ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. کیوں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے نہیں اٹھائیں گے, یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے یہ رکوع کے جانے کے لیے ہے. وہ تکبیر جو زائد تکبیر ہے وہ نہیں ہے, رکوع کی تکبیر ہے. لہٰذا رکوع کی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے, آپ کو بھی اور امام صاحب کو بھی. اس کے بعد پھر رکوع ایسے ہی کریے گا جیسے کرتے ہیں عام طور پہ, پھر سجدہ کریے گا عام طور پہ جیسے کرتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ جائیے گا. 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 رکعت جب آپ کی مکمل ہوگی, جو 2 سجدہ کر کے بیٹھیں گے, اس میں آپ بھی اتحیات پڑھیے گا, امام بھی اتحیات پڑھیں گے, آپ بھی. اور پھر اس کے بعد امام صاحب درود شریف پڑھیں گے, دعائے معصورہ پڑھیں گے, آپ بھی درود شریف پڑھیں گے, دعائے معصورہ پڑھیں گے, پھر سلام پھیر دیں گے. یہاں پر کچھ ضروری باتیں وہ بتاتا ہوں آپ کو, بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اتحیات مکمل ابھی کیے نہیں ہیں, تشہد, صرف تشہد, تو اس کو مکمل کرنے سے پہلے اگر امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کو پہلے مکمل کریں گے پھر سلام پھیریں گے. لیکن اگر آپ تشہد مکمل کر چکے ہیں, اتحیات مکمل پڑھ چکے تھے, اس کے بعد درود شریف پڑھ رہے تھے, امام صاحب سلام پھیر دیے, یا درود شریف بھی مکمل کر کے دعا پڑھ رہے تھے, امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, ایسی صورت میں اب آپ کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے. اسی حالت میں جتنا پڑھے تھے وہیں پر چھوڑیے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیجئے. امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے. امام صاحب داہنی طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے, آپ بھی یہ کہتے ہوئے سلام پھیر دیجئے. پھر بائیں طرف, پھر آپ بھی بائیں طرف سلام پھیر دیجئے. اس کے بعد جب یہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے, اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے, ٹھیک ہے. دعا کیسے کریں گے؟ امام صاحب بھی دعا کریں گے ہاتھ اٹھا کر, جیسے عام طور پہ نماز کے بعد کرتے ہیں, آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. یہ دعا مختصر کریں گے, لمبی دعا نہیں کریں گے, مختصر 2-4 منٹ دعا کر کے پھر اس کے بعد خطبہ شروع کریں گے, خطبہ دیں گے. خطبے کا طریقہ کیا ہے پوری تفصیل سے ایک ویڈیو مستقل میری اسی چینل پہ موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نہیں آئی ہوگی تو آ جائے گی انشاءاللہ. تو اب خطبہ دیں گے. خطبے میں دیکھیے ممبر کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن بہتر ہے, سنت ہے, اس لیے اس کو مت چھوڑنا. سنت پھر کیسے کریں گے؟ ممبر تو آپ کے گھر میں نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں کوئی اونچی سی چیز رکھ دیجئے, کچھ اینٹیں رکھ دیجئے, کچھ لکڑی وغیرہ رکھ دیجئے, یا کچھ سٹول وغیرہ, چیئر وغیرہ کچھ رکھ دیجئے تاکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دے دیں. وہ آپ کا جو اونچی چیز ہوگی, وہ آپ جو اونچا سامان آپ کا ہوگا, وہ آپ کا ممبر بن جائے گا. 3 سیڑھی کا ہونا, 3 زینے کا ہونا ممبر پہ, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی اونچی چیز رکھ کر آپ خطبہ دے سکتے ہیں. تو اب خطبہ دیں گے, 2 خطبہ دیں گے, دونوں خطبے کے درمیان بیٹھیں گے. اور خطبے میں اتنا جو ہے, دیکھیے یہ جو عید کا خطبہ ہے یہ ضروری نہیں ہے, بغیر خطبے کے بھی آپ کی عید کی نماز ہو جائے گی, لیکن جمعے کی نماز بغیر خطبے کے نہیں ہوگی. اسی لیے عید کی نماز اگر آپ خطبہ نہیں دیتے ہیں تب بھی ہو جائے گی, لیکن عید کا خطبہ دینا سنت ہے. اگر چھوڑیں گے تو پھر بہت غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے آراز کرے, ہٹ جائے, وہ جو ہے ہم میں سے نہیں, مسلمانوں میں سے نہیں ہے. کتنی سخت وعید ہے. اسی لیے اس کو چاہیے, آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کو بھی ہلکے میں مت لیں اور نہ چھوڑیں. ایسی صورت میں آپ خطبہ ضرور دیا کریں. اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے, دیکھ کر دے دیجئے, کتابیں موجود ہیں, آپ دیکھ کر دے سکتے ہیں, یا ابھی بھی وقت ہے یاد کر لیجئے, اس کو یاد کر کے آپ خطبہ دے سکتے ہیں. اگر وہ خطبہ آپ کو نہیں معلوم, آپ نہیں دے سکتے ہیں, یاد نہیں ہو پا رہا ہے, ایسی صورت میں آپ پہلے خطبے میں الحمد شریف پڑھ دیجئے اور درود شریف پڑھ دیجئے. کوئی بھی درود شریف, نماز میں جو عام طور پہ درود شریف پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھ دیجئے, کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرے خطبے میں ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر بیٹھیں گے, پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسرے خطبے کے لیے. اب جو دوسرا خطبہ دیں گے, دوسرے خطبے میں آپ پھر سے دوبارہ وہی الحمد شریف پڑھ دیجئے اور کوئی سورہ پڑھ دیجئے. قل هو اللہ احد ہے کوئی سورہ, کوئی بھی سورہ خطبے میں بھی آپ اس کو پڑھ دیجئے. اس کے بعد آپ کو کوئی دعا یاد ہے, دعا بھی پڑھ دیجئے, جیسے یا پھر کلمہ یاد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ کہہ دیجئے. یا پھر آپ اگر خطبے میں یہ کہنا چاہیں گے, کوئی دعا آپ کو یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بالکل کہہ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اسی طرح آپ کو اگر درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں دوسرے خطبے میں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ خطبے کا طریقہ مختصر میں نے بتایا, ورنہ تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میری موجود ہے. تو اس کے بعد خطبہ دے کر 2 خطبہ دے کر بیٹھ جائیں گے. اب کوئی دعا نہیں ہے,
اب اپنے گھر چلیں گے، یعنی اپنے گھر پہ ہی تو ہیں لیکن اب نماز آپ کی مکمل ہو گئی ہے، خطبہ بھی مکمل ہو گیا، اب جو ہے خطبے کے بعد دعا نہیں ہے، دعا جو ہے نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ پوری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یاد رکھیے گا ایک ایک جز اسی ویڈیو میں آپ کا حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں، کیونکہ میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد ایک ایک مسئلہ چن چن کر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔